اللہ رب العزت کی محبت کا ایک خاص پہلو یہ بھی ہے کہ دنیا میں محبت اچھی سمجھی جاتی ہے جب دونوں طرف برابر کی محبت ہو۔ چنانچہ شاعر نے کہا، الفت میں جب مزاح کہ ہوں وہ بھی بے قرار، دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی۔ تو برابر کی محبت ہو تو سمجھا جاتا ہے یہ محبت کی معراج ہے، مگر اللہ رب العزت کی محبت کا معاملہ کچھ اور ہے۔ بندہ اپنے پروردگار سے جتنی محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے اس سے بڑھ کر محبت فرماتے ہیں۔ تو میرے بندے تم ایک بالشت میری طرف آؤ گے تو میری رحمت تیری طرف دو بالشت جائے گی۔ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، اور میرے بندے تو چل کے میری طرف آئے گا میری رحمت دوڑ کے تیری طرف جائے گی۔ اللہ رب العزت کی محبت زیادہ ہے بندے کے، ہم تو محبت واقعی نہیں کر سکتے اتنی۔ یہ تو اس کریم کا کرم ہے، یہ اس مالک کا احسان ہے کہ اس نے کہا کہ مجھے اپنے بندوں سے محبت ہے۔ لہذا اب ہم اپنی توجہ کا قبلہ سیدھا کر لیں۔ یہ جو مخلوق کی نفسانی شیطانی شہوانی محبتیں ہیں یہ زندگی کا ضائع کرنا ہے۔ زیب النساء مخفی نے فارسی میں شعر کہے، مرغ دل را گلشنے بہتر زکوے یار نیست، کہ دل کے مرغ کے لیے یار کی گلی سے بڑا گلشن کوئی نہیں ہوتا۔ مرغ دل را گلشنے بہتر زکوے یار نیست، طالب دیدار را ذوق گل و گلزار نیست۔ جو دیدار کا طالب ہوتا ہے اس کو گل و گلزار کی چاہت نہیں رہتی۔ گفتم از عشق بتاں اے دل چہ حاصل کر دئی، میں نے کہا اے دل تجھے یہ دنیا کے محبوبوں کی محبت سے کیا ملا، مخلوق کی محبتوں سے کیا ملا؟ گفتم از عشق بتاں اے دل چہ حاصل کر دئی، گفت مارا حاصل جز نالہا اعزار نیست۔ اس نے جواب دیا سوائے حسرت اور رونے دھونے کے سوا مجھے کچھ نہیں ملا۔ پھر آخر پہ ایک عجیب شعر کہا ہے، چند قطرے خون دل مخفی برائے محفشاں، ریختن بر خاک و گل این شیوہ عطار نیست۔ کہ اے مخفی یہ چند قطرے تو خون دل ہے، یعنی چھوٹا سا تو دل ہے، جو محبوب حقیقی کے لیے عطا ہوا، اس کو مٹی کی بنی ہوئی چیزوں پہ فدا کر دینا یہ عطار کا شیوا نہیں ہوا کرتا۔ کتنی عجیب بات ہے، پیشاب کے لوٹے کے پیچھے انسان اللہ سے جدا ہو جاتا ہے۔ یہ مخلوق کی محبتوں کا نتیجہ کیا ہے؟ یہی وصل، یہی ملاقات۔ عجیب بات ہے، حسن سے محبت کرتے ہیں اور جس پروردگار نے حسن دیا اس کی محبت یاد نہیں رہتی۔ یہ حسن ظاہر اللہ کے ہاں کوئی درجہ نہیں رکھتا۔ مفسرین نے ایک عجیب نکتہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام لڑکپن کی عمر میں کنویں میں ڈالے گئے۔ اب لڑکپن کی عمر میں اگر کوئی بچہ پہلے سے حسین ہو تو حسن دوبالا، چونکہ وہ غنچے کی مانند ہوتا ہے تو غنچے کی مانند اس کا حسن اور نکھرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا حسن بھی عجیب تھا، اور پھر وہ بھی لڑکپن کی عمر، تو حسن کا کیا عالم ہوگا؟ بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا۔ جب کنویں سے نکالا گیا تو سودا کر دیا گیا،
تو سودا کتنے میں ہوا؟ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، ان کو چند کھوٹے سکوں کے بدلے بیچنے والوں نے بیچا، خریدنے والوں نے خریدا۔ تو مفسرین نے یہاں نقطہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو میسج دینا چاہتے تھے کہ بندو، تم حسن ظاہر کے جو پیچھے بھاگے پھرتے ہو، چند کھوٹے سکوں کی متاع کے بدلے زندگی کو ضائع کرتے پھر رہے ہو۔ یہ چند کھوٹے سکوں کی متاع ہے جس کے پیچھے تم سودے کرتے ہو زندگی۔ تو محبت کے قابل فقط اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ہاں، مخلوق سے محبت ہو تو اللہ رب العزت کی نسبت سے ہونی چاہیے۔ اسی لیے تصوف کا بنیادی مقصد مخلوق سے کٹو، اللہ سے جڑو۔ تصوف کا مقصد کیا ہے؟ مخلوق سے کٹو، اللہ سے جڑو، پھر اللہ کی نسبت سے مخلوق کے ساتھ جڑو۔ اگر یہ چیز حاصل ہو گئی تو زندگی کا مقصد حاصل ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت محبت نبھانا جانتے ہیں۔ دنیا میں تو محبوب بے وفائی کر جاتے ہیں، وقت آنے پہ جھنڈی دکھا دیتے ہیں، یہ بے وفائی کا شکوہ تو سنتے ہی رہتے ہیں۔ محب کہتے ہیں ادھر سے محبت نہ ملی، وہ کہتے ہیں ادھر سے محبت نہ ملی۔ شعر لکھا، کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، زمین ملی ہے تو پھر آسمان نہیں ملتا، جسے بھی دیکھیے اپنے آپ میں گم ہے، زبان ملی ہے مگر ہم زبان نہیں ملتا، برے جہان میں ممکن نہیں پیار نہ ہو، جہاں امید ہو اس کی وہاں نہیں ملتا۔ امیدیں لگاتے ہیں، محبت نہیں ملتی، جواب نہیں ملتا۔ خامن کو بیوی سے وہ جواب نہیں ملتا، بیوی کو خامن سے نہیں ملتا۔ دنیا کی معاملہ ہے یہ ایسا۔ ایک اللہ رب العزت کی محبت ہے، اللہ تعالی محبت کو نبھانا جانتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ رابعہ بصریہ اللہ کی نیک بندی اپنے عبادت خانے کے اندر آرام کر رہی تھیں، ایک چور آ نکلا۔ اس نے دیکھا کہ اور تو کوئی چیز ہے نہیں، تو چلو ایک چادر تھی وہ اٹھا کے لے جاتا ہوں۔ اس نے چادر اٹھائی، جب اٹھ کے جانے لگا تو آنکھوں کے آگے نا اندھیرا، جیسے چکر آ جاتا ہے۔ اب اس کو دروازہ نظر نہ آیا، وہ گھبرا گیا، اور گھبرا کے نروس ہو کے اس نے چادر ہی پھینک دی۔ جب چادر پھینکی تو دروازہ اس کو نظر آیا تو وہ خوف زدہ ہو کے نکلنے لگا۔ جب دروازے سے نکلنے لگا آواز آئی، اگر ایک دوست سویا ہوا ہے تو دوسرا دوست جاگتا ہے۔ اگر ایک دوست سویا ہوا ہے تو دوسرا دوست جاگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محبت نبھانا جانتے ہیں۔ کر کے تو دیکھیں نا محبت، وہ نبھاتے کیسے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک نوجوان ہے، ان کا نام ہے بشر، شراب پیتے ہیں، اور ایک مرتبہ نیم بے ہوشی کے عالم میں جا رہے ہیں۔ اچانک جو نظر پڑی تو زمین کے اوپر ایک کاغذ پڑا تھا جس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ اب جب انہوں نے یہ دیکھا تو دل میں خیال آیا یہ مالک الملک کا نام ہے اور زمین پر پڑا ہے، تو انہوں نے اس کو اٹھا لیا، صاف کیا، اور سر کے قریب ایک سوراخ تھا کسی دیوار میں، وہاں ڈال دیا۔ اللہ رب العزت نے وقت کے ایک ولی کو الہام فرمایا، جاؤ اور بشر حافی کو میرا یہ پیغام دے دو کہ تم نے میرے نام کو قدموں سے لے کے سر تک اوپر اٹھایا ہے۔ تم نے میرے نام کو
قدموں سے لے کے سر تک اوپر اٹھایا ہے، میں پروردگار تیرے نام کو فرش سے لے کے عرش تک اوپر اٹھا دوں گا۔ بس یہ پیغام ملا، دل کی کیفیت بدل گئی، دنیا ہی بدل گئی۔ شراب چھوڑ دی، نیکی اختیار کر لی، اللہ کی محبت کا مزہ نصیب ہونے لگ گیا، زندگی بدل گئی۔ بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، ایسے بڑے بڑے حضرات قدردان گزرے، تو وہ بشر حافی ننگے پاؤں چلا کرتے تھے، جوتے نہیں پہنتے تھے، اس لیے ان کو حافی کہتے ہیں، ننگے پاؤں چلنے والے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، ننگے پاؤں۔ کسی نے پوچھا جی کہ آپ جوتے کیوں نہیں پہنتے؟ کہنے لگے کہ جب مالک الملک سے میں نے صلح کی اس وقت میں نے جوتا نہیں پہنا ہوا تھا، پھر بعد میں نے قرآن پڑھا تو رب کریم نے فرمایا وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، زمین کو ہم نے فرش بنایا۔ اب اس شہنشاہ کے بنائے ہوئے فرش پر جوتے کے ساتھ چلتے مجھے حیا آتی، ننگے پاؤں، میرے مالک کا فرش ہے، ننگے پاؤں چلتے تھے۔ خیر یہ ان کا ایک انفرادی عمل تھا، لیکن تذکرۃ الاولیاء میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا جو اس بستی میں رہتا تھا اور گدھے کے اوپر، ریڑھی کے اوپر سامان لاتا لے جاتا تھا۔ ایک دن وہ سامان لے جا رہا تھا کہ اس کے گدھے نے راستے کے درمیان میں پیشاب کر دیا، لیڈ کر دی، تو وہ گدھے والا رونے لگ گیا۔ لوگوں نے پوچھا روتے کیوں ہو؟ کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے بشر حافی فوت ہو گئے، بشر حافی فوت ہو گئے۔ جب پتہ کیا تو واقعی بشر حافی فوت ہو چکے تھے۔ تو لوگوں نے اس سے پوچھا بھئی تجھے کیسے اندازہ ہوا؟ وہ کہنے لگا کہ جب سے اس اللہ کے بندے نے زمین پر ننگے پاؤں چلنا شروع کیا، میں اپنے گدھے ریڑھی کو چلاتا تھا اور دیکھتا تھا کہ جب گدھے کو پیشاب پخانے کی ضرورت ہوتی تھی یہ ہمیشہ سڑک کے راستے کے کنارے آ جاتا تھا، راستے کا درمیان کا حصہ پاک رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے راستے کو پاک رکھوایا، میرا بندہ پیدل چلتا ہے، اس کے پاؤں ملوث نہیں ہونے چاہیے۔ اللہ آپ کتنے قدردان ہیں، کتنے مہربان ہیں، وہ وفا جانتے ہیں، ہم ہیں بے قدرے۔ اس لیے تو اللہ رب العزت کو فرمانا پڑا وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی، مگر اللہ تعالیٰ تو قدردان ہے۔ جو محبت کا جذبہ لے کر قدم اٹھاتا ہے اللہ رب العزت اس سے محبت فرماتے ہیں اور زندگی میں اس کو اس کا اجر آنکھوں سے دکھاتے ہیں۔ اس لیے وہ محبت کی حلاوت ہی عجیب چیز ہے، وہ نشہ ہی عجیب چیز ہے۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ اللہ رب العزت سے آشنائی کی لذت ہی الگ ہے۔ تو ہم اللہ رب العزت سے محبت کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں ان کو گناہ کہتے ہیں، ان کو کامل چھوڑنے کی ابھی نیت کریں۔ آج معصیت سے خالی زندگی گزارنے کا ارادہ کریں، نیت ہم کریں گے، توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اور ہمارا اللہ کے سوا اور ہے کون؟ سبحان اللہ۔ تذکرۃ الاولیاء میں واقعات دو تین عجیب لکھے ہیں، مگر چونکہ عنوان سے مطابق ہیں تو اس لیے میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت خواجہ بائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ
اپنی وفات کے بعد کسی کو خواب میں نظر آئے. اس نے پوچھا کہ حضرت آگے کیا بنا؟ حضرت آگے کیا بنا؟ تو فرمایا کہ میرے پاس منکر نکیر آئے تھے اور مجھے کہنے لگے او بڈھے کیا لایا ہے. مجھے کہنے لگے او بڈھے کیا لایا ہے. حضرت آپ نے کیا کہا؟ بھائی میں نے ان سے یہ کہا کہ جب کوئی بادشاہ کے دربار پر آتا ہے، دروازے پر آتا ہے، تو یہ نہیں پوچھتے کیا لایا ہے، ہمیشہ یہ پوچھتے ہیں کیا لینے کے لیے آیا ہے. تو میرا جواب سن کے وہ کہنے لگے اس کا ایمان پکا، وہ چلے گئے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کسی کو نظر آئے، حضرت آگے کیا بنا؟ کہ بھائی منکر نکیر آئے تھے، کہنے لگے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو حضرت آپ نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگے میں نے جواب دیا کہ میرا رب وہی ہے جس نے تمہیں حکم دیا تھا اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. تو آپس میں کہنے لگے اس کو سبق بڑا پکا یاد ہے، اور یہ کہہ کر چلے گئے. کسی کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نظر آئے اپنی وفات کے بعد. اس نے پوچھا حضرت آگے کیا معاملہ ہوا؟ تو فرمایا منکر نکیر آئے تھے، کہنے لگے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے انہیں کہا کہ دیکھو تم عرش سے لے کے فرش تک اربوں کھربوں میلوں کا سفر کر کے نیچے اترے ہو، تم اللہ کو نہیں بھولے، میں زمین سے 2 گز نیچے آ کے اپنے رب کو بھول جاؤں گا؟ اور اصل واقعہ جو سنانا تھا وہ اب ہے کہ کسی نے رابعہ بصریہ کو دیکھا، پوچھا اماں آگے کیا بنا؟ کہنے لگی کہ منکر نکیر آئے تھے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو پھر آپ نے کیا کہا؟ فرمانے لگی میں نے انہیں یہ کہا کہ اللہ میاں سے جا کر کہہ دو، اللہ تعالیٰ سے جا کر کہہ دو کہ اللہ تیری اربوں کھربوں مخلوق ہے، اور اس مخلوق میں سے تو مجھ بڑھیا کو نہیں بھولا، میرا تو تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں، کیا میں تجھے بھول جاؤں گی؟ کیا خوبصورت جواب دیا. اللہ تیری اربوں کھربوں مخلوق، اور اس مخلوق میں سے تو مجھ بڑھیا کو نہیں بھولا، میرا تو اللہ تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں. زندگی کاش ہماری ایسی بن جائے کہ ہمیں اللہ کے سوا کوئی نظر ہی نہ آئے، دل کہے کہ اللہ میرا کوئی نہیں، اللہ تیرے سوا. پھر زندگی کا مزہ ہے، پھر لطف ہے زندگی کا. ہماری امیدوں کی منتہا، آرزوؤں کی منتہا فقط اللہ رب العزت کی ذات بن جائے، اسی کے بارے میں سوچیں، اسی کا ذکر کریں، اسی کا تذکرہ کریں. حتیٰ کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ہمارے بزرگوں نے ایسی پاکیزہ زندگیاں گزاری ہیں. ہمیں پچھلے دنوں ایک مخطوطات کی کتاب ملی جس میں حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات تھے. کسی اور زبان میں تھی، اور ملی بھی جہاں سے تو وہاں سے لینا واقعی بہت مشکل. ہم نے اس کو ترجمہ کروا کے کچھ پڑھنا شروع کیا.
مگر حضرت کے ایک ملفوظ نے حالت بدل کے رکھ دی، حالت بدل کے رکھ دی۔ پورا دن روتے گزر گیا، سادہ سی بات کی مگر بات بڑی عجیب کی۔ حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے ملفوظات میں یہ بات لکھی، اے اللہ تو جانتا ہے۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ایسے اللہ والوں کی زبان سے بات کا نکل جانا کافی ہوتا ہے کہ ان سچے لوگوں کی زبان سے سچی باتیں نکلتی ہیں، لیکن ان کا اللہ کو گواہ بنا کر بات کرنا، اللہ اکبر، بندہ کانپ جاتا ہے یہ الفاظ کہتے ہوئے۔ علیم بذات الصدور کو گواہ بنا کر بات کرنا۔ انہوں نے یہ بات لکھی، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے زندگی کے 73 سال اس طرح گزارے کہ میرے دل میں تیرے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ اللہ اکبر، اس فکرے کو پڑھ کے عجیب حالت ہوئی دل کی، پورا دن یہی کیفیت رہی۔ ایسے پاکیزہ حضرات، ایسی مقبول ہستیاں تھیں، بات کر دینا وہ بھی عجیب بات ہوتی ہے، اللہ کو گواہ کے بنا کے بات کرنا۔ اے اللہ تو جانتا ہے میں نے زندگی کے 73 سال اس طرح گزارے کہ تیرے سوا میرے دل میں کوئی اور نہیں۔ کاش کہ اس مجمع میں ہم اللہ رب العزت سے یہ نعمت مانگیں اور اللہ ہمیں یہ عطا فرما دے۔ ایک فاس کا شعر ہے جو دنیا کے محبوبوں کے لیے اس نے کہا تھا، مگر سمجھنے کی خاطر کہہ رہا ہوں کہ اس کو اپنے محبوب کو پانے کی اتنی فکر تھی، اتنی طلب تھی کہ اس نے شعر کہا، اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی میں بازی، اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی میں بازی، جیتوں تو تجھے پاؤں ہاروں گی تو میں تیری، اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی میں بازی، جیتوں تو تجھے پاؤں ہاروں گی تو۔ اگر مخلوق کی محبت میں جو بات کر رہی ہے تو ہم آج اللہ سے ایسا ہی سودا کریں، اللہ ہم بھی اس پیار کی راہ پہ قدم اٹھاتے ہیں، مگر شرط یہ ہے اللہ قبول کر لینا۔ محنت بھی ہو مگر قبولیت نہ ہو تو پھر کیا بنے گا؟ اس لیے اللہ قدم اٹھا رہے ہیں، مگر کس امید کے ساتھ اٹھاتے ہیں کہ اللہ ان اٹھے قدموں کو واپس نہ ہٹنے دیجئے گا، ان اٹھے قدموں کو قبول فرما لیجئے گا، اور اللہ قیامت کے دن ہمیں اپنے چاہنے والوں کی قطار میں شامل فرما لیجئے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن آواز لگائی جائے گی، کچھ لوگوں کے تو اعمال انفرادی ہوں گے، جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ، وہ فرد فرد آئیں گے، حساب ہوگا۔ لیکن کچھ لوگ ہوں گے جن کو جماعتی شکل میں، این الصائمون، روزہ رکھنے والے کہاں ہیں؟ جتنے لوگوں کو روزہ رکھنے کی ایک عادت ہوگی نفلی اعتبار سے، وہ سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ زاہدین کہاں ہیں؟ فلاں کہاں ہے؟ جب آوازیں لگ جائیں گی تو اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتہ یہ پیغام دے گا، مجھ سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا خوش نصیب لوگ ہوں گے
جو اللہ رب العزت کے چاہنے والوں میں شمار کر لیے جائیں گے، اس شاخ میں شامل کر لیے جائیں گے جن کے دل اللہ کی محبت سے تڑپتے ہوں گے۔ حضرت مولانا محمد اسلم ملتانی رحمۃ اللہ علیہ جماعت کے بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں۔ ہمارا زمانہ طالب علمی تھا تو ایک مرتبہ رائے ونڈ کے سالانہ اجتماع میں جانے کا موقع ملا، تو وہاں یہ واقعہ حضرت نے سنایا، اور چونکہ عاجز نے براہ راست سنا اس لیے اب اس کو نقل کر رہا ہے۔ بیان کے دوران فرمانے لگے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے جو جنت کے دروازے پہ اکٹھے ہو جائیں گے، اور جنت کے داروغہ رضوان سے کہیں گے، رضوان دروازہ کھول، ہمیں جنت میں جانے دے۔ اور رضوان حیران ہوگا، اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا، یا اللہ ابھی تو ان کا میزان عدلی قائم نہیں ہوا، اوروں کا حساب ہو رہا ہے، ان کی باری نہیں آئی، اور یہ یہاں پہنچ گئے اور کہتے ہیں کہ دروازہ کھول۔ تو جب رضوان اللہ رب العزت سے پوچھے گا، اللہ یہ مطالبہ کرتے ہیں دروازہ کھول ہمیں جانے دے، رب کریم اس وقت فرمائیں گے، رضوان یہ میرے چاہنے والے، میرے عشاق کی جماعت ہے، یہ دنیا میں راتوں کو میری محبت میں جاگا کرتے تھے، یہ لمبے سجدے کیا کرتے تھے، یہ بھوک پیاس برداشت کیا کرتے تھے۔ رضوان انہوں نے دنیا کی سب نعمتوں کو لات مار دی تھی اس امید پر کہ ان کو جنت میں میرا دیدار نصیب ہوگا۔ رضوان یہ دروازے پر پہنچ گئے، یہ ملاقات میں آنا چاہتے ہیں، ملاقات گاہ میں۔ اے رضوان ان کا حساب لیتے مجھے حیا آتی ہے، دروازہ کھول دے، بغیر حساب ان کو جنت میں داخل ہونے دے۔ اے اللہ آپ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما لیجئے، ہمیں بھی اپنی نعمت عطا فرما دیجئے، محبت عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہماری محنتیں اس قابل نہیں ہیں، ہمارے اندر صلاحیتیں نہیں ہیں، میرے مولا کوئی استعداد نہیں ہے ہماری، ہاں بس تیرے کرم پہ نظر رکھ کے آئے ہیں اور تیرے محبوب بندے کی اس جگہ پر حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ یہاں پہلے بھی ساغر پلائے جاتے تھے، اللہ آپ تو وہی ہیں اور ساغر بھی وہی محبت کے چاہتے ہیں۔ اللہ آج اس مجمع کو یہ ساغر پلا دیجئے۔ میرے مولا اس مجمع میں کتنے نوجوان ہیں، رات کو توبہ کرتے ہیں، صبح توڑ بیٹھتے ہیں، صبح توبہ کرتے ہیں، رات توڑ بیٹھتے ہیں۔ اللہ یوسف علیہ السلام کے لیے تو ایک زلیخا تھی، ان کے پیچھے تو درجنوں زلیخائیں ہوتی ہیں۔ میرے مولا یہ اس گرد سے نکل کے تیری تلاش میں یہاں آئے ہیں، مولا اگر آپ نے بھی خالی لوٹا دیا یہ جوانیاں ضائع ہو جائیں گی، نفس اور شیطان بہکا دیں گے۔ اے کریم ہمارے پاس خالی دامنی کے سوا کچھ بھی نہیں، بس دامن پھیلا دیے ہیں، تیری رحمت پر نظر جما دی ہے، اللہ کرم کی نظر کر دیجئے۔ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ اللہ ہم نے سنا ہے جو دنیا میں آپ سے محبت کرے گا آپ کی رحمت سے یہ بعید ہے آپ قیامت کے دن اپنے دشمنوں کی قطار میں اس کو کھڑا کر دیں۔ لہذا اے اللہ اپنی رحمت کر دیجئے اور ہمیں اپنی محبت کی نعمت یہاں عطا فرما دیجئے، دلوں کو محبت سے بھر دیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔